پاکستان بنانے والوں کی جو اولادیں ہیں ان کے سر جھک گئے. یہی صورتحال رہی کہ جس طریقے سے وہاں پر نہ صرف یہ کہ چینلز کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی، نہ صرف یہ کہ اداروں کو برا بھلا کیا گیا، سب سے بڑی بات اس پاکستان میں سیاست کرنے والی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے قائد نے پاکستان کے خلاف نعرے لگا دیے. جب پاکستان کے خلاف یہ نعرے لگ گئے تو پھر میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ جو مینڈیٹ مجھے ایم کیو ایم سے ملا تھا، جس طرح ابھی مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا، میں اس مینڈیٹ کو جو کہ ایم کیو ایم کے نام پر اور الطاف حسین کے نام پر مجھے مینڈیٹ ملا تھا، میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں پاکستان خدا نخواستہ مرد آباد کے نعرے کے بعد اس مینڈیٹ کو کنٹینیو کروں. لہذا میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا. دوسرے دن مجھے صبح یہ پتہ چلا کہ فاروق ستار بھائی پریس کانفرنس کے ذریعے لا تعلقی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور لندن اور الطاف حسین سے لا تعلقی کے بعد شاید وہ کوئی اور اسٹیپ لینے جا رہے ہیں. میں جب وہاں پر پہنچا اور جب میں نے وہاں دیکھا ان کی بات چیت کے بعد کہ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو انڈوز کیا کہ جی انہوں نے قائد کو اسی قائد کو مانا اور ساری چیزوں کو وہ بیلنس کرتے رہے، تو میں نے پھر مصطفیٰ کمال بھائی کو از خود کال کی. میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا پریشر نہیں تھا. میں نے کال کی اور میں نے کہا مصطفیٰ بھائی انف ہے، اس کے بعد جواز نہیں ہے. 2 دن بعد یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال بھائی دبئی جانا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. آخر وہ گول کیا ہے جو اب تک اچیو نہیں ہو سکا؟ کبھی اس مہاجر قوم کو یا اردو بولنے والوں کو یا سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا، کبھی ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی، کبھی انہیں صوبے کا لالچ دیا گیا، اور اب شاید ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اب یہ سب نہیں، اب تو شاید تمہیں کوئی ریاست ملنے جا رہی ہے. لیکن جس طریقے سے ماضی کے تمام دعوے بے مقصد اور بے بنیاد نکلے، اسی طریقے سے آج کی صورتحال میں کہ جب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ پاکستان مرد آباد، تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم نہیں، ہمارے بعد پاکستان زندہ باد. اور یہ پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا. ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم اس پاکستان میں صرف عذاب جھیلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے آئے تھے. جب ہم اس ایم کیو ایم میں ایک عرصے سے، آپ کو بہت سے صحافیوں کو یہاں پر اس بات کا علم ہوگا کہ یہ میری ریزرویشن کوئی یہ صرف اس 22 اگست کے بعد نہیں ہوئی، بلکہ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ ریزرویشن تھی. جب یہ اسپیچز اندر بیٹھ کر ہوتی تھی میں تذکرے کرتا تھا، لیکن یہ انتہائی حد تھی کہ 22 اگست کو جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. میں نے فیصلہ کیا کہ اب میرا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہوگا، اور آج میرا ایم کیو ایم سے تعلق ختم ہو کر پاک سرزمین کو میں جوائن کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں اور اپنی نشست سے ریزائن دیتا ہوں. اس مینڈیٹ کو چھوڑتا ہوں جو مینڈیٹ پاکستان کی وجہ سے تھا، پاکستان مرد آباد کی وجہ سے نہیں تھا، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ میں اب رہ نہیں سکتا. میں یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت سے معاملات، بہت سی چیزیں، بہت سی غلطیاں ہم آپ سب دیکھتے رہے، اور ہم یہ کہتے رہے کہ شاید یہ غلطیاں کسی اور نے کی ہیں، لیکن یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ غلطیاں کسی اور نے نہیں کی. ماضی میں اگر 5 منسٹریاں کسی ایک شخص کو دی گئیں تو وہ 5 منسٹریاں کسی خوشی میں اور میرٹ پہ نہیں دی گئیں، بلکہ وہ سارے پیسے منگوا کر آج لندن میں جو بڑی بڑی
جائیدادیں اور پاکستان میں جائیدادیں بنائی گئی، اور آپ کے بھی علم ہے کہ لندن، دبئی، پاکستان، کینیڈا اور امریکہ میں وہ جائیدادیں بنائی گئیں، اور پاکستان میں آج شودا کے لوائقین 3-3 ہزار روپے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے گھروں میں ماتم ہے، آج اسیر جیلوں میں بند ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے وکیلوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، اور اربوں خربوں کی جائیدادیں آج بھی ہیں، ریکارڈ پر ہیں، اور وہ جائیدادیں آج ٹرانسفر کی جا رہی ہیں۔ کس کے نام پر ٹرانسفر کی جا رہی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں۔ دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اس سارے معاملات میں قصوروار تھے، وہ محمد انور ہوں، وہ انبساط ملک ہوں، وہ مصطفیٰ عزیز آبادی ہوں، جنہوں نے چائنا کٹنگ سے لے کر ہر چیز پر بیشتر کروڑوں روپے کمائے اور مال بنایا، جنہوں نے راہ کے حوالے سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا، ان کو پارٹی نے کیوں نہیں باہر کیا؟ پارٹی سے ان کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ اگر ان کو پارٹی سے نکالا جاتا تو ہم اور ہمارے لوگ اس بات پر مطمئن ہوتے کہ شاید آپ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح ہے، لیکن جب ان کو نہیں نکالا گیا تو یہ بات انڈوز ہو گئی کہ یہ سب کچھ ان کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہدایت پہ ہوا، اور یہ سب جان بوجھ کے ہوا۔ آج جس طرح سے ایم کیو ایم کا ووٹ دینے والا ووٹر جس پریشانی اور عذاب میں ہے، کیا 32 سال کے بعد اسے اس عذاب میں رہنا چاہیے تھا؟ جس کے لوگ بار بار قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بنے، جس کے پاس بار بار حکومتوں میں مینڈیٹ ہو، جس کے بلدیاتی مینڈیٹ ہو، آج بھی اس سطح پر پریشانی ہوئی۔ لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں، میں آج بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے اسی پارٹی میں رہ کر اپنے علاقوں میں جو کام کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کا کہ وہ میرے علاقوں میں بننے والے بڑے بڑے اسکول اور دیگر جو آج لانڈی جیسے علاقوں میں ڈاکٹر صغیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میڈیکل کالج جو آج لانڈی میں بن رہا ہے وہ ان کی مرہون منت ہے۔ یہ وہ کام تھے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، لیکن میں اب کسی بھی حالت میں پاکستان مرد آباد کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا اور اس مینڈیٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں آج اب اس مینڈیٹ کو واپس کرتا ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ وقت اب نزدیک ہے کہ وہ تمام ووٹر جو کل تک ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا تھا، اب اس کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ ہم جس پریشانی اور عذاب میں تھے، یہ ایک آپشن ہے جو پاک سرزمین کا آپشن ہے، اس کو چاہیے کہ اس پاک سرزمین کے آپشن کو اویل کرے، آگے بڑھے۔ اب کسی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈر کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلیں اور نکل کر پاک سرزمین کا اور مصطفیٰ بھائی کا، انیس قائم خانی بھائی کا ہاتھ بٹائیں، ہاتھ کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ کل کا آنے والا دن جو ہے وہ انشاءاللہ یہی دن ہوگا، انہی لوگوں کا دن ہوگا، انہی لوگوں کا دن ہوگا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ شام 4 بجے سے لے کے 3 سے لندن کے مطابق 3 سے لے کر 6 بجے تک جو ہے وہ مظاہرہ ہے۔ ہماری جو لوگ باتیں لندن میں سن رہے ہیں آپ کے ذریعے، اب موقع ہے یہ سارا، ان کو گزارش ہے کہ وہ وہاں پر اس مظاہرے میں پہنچیں۔ پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے یہ مظاہرہ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن میں۔ یہ بتائیے کہ اب جو آپ آ گئے ہیں اور آپ نے مصطفیٰ کمال پہ جو جس یقین اور بھروسے کا جو ہے وہ کیا ہے اعتماد کا اظہار، اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی آپ جو ہے اب یہی تبلیغ کریں گے اور اس کو مزید جو ہے وہ لوگ شامل ہوں گے آپ کی وجہ سے؟ میرے خیال سے بہت سے ساتھی اس انتظار میں تھے کہ اب معاملات آگے کی طرف بڑھیں، اور انشاءاللہ بہت سے لوگ تیاری میں ہیں، بہت سے لوگ جوائن کرنے کی تیاری میں ہیں۔ وہ تمام لوگ جو دبے الفاظ میں، وہ تمام لوگ جو گھٹن کے ماحول میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی آواز کو نکال رہے تھے، اب ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ یہ پھر موقع ملا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں بہت سے لوگ جو ہے وہ پاک سرزمین کو، جس میں بہت سے نہ صرف ایم پی اے، ایم این ایس اور دیگر لوگ ہیں جو کہ جوائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس دن بھی آپ نے دیکھا، جس دن پریس کلب والے دن جب میں سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا تو میرے پاس کئی لوگوں کی کالیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر پہنچے ہیں، اس کے بعد انہوں نے آنا شروع کیا۔
آپ میڈیا کے لوگ گواہ ہیں وہاں پر کہ اس کے بعد انہوں نے آنا شروع کیا. انہی میں سے بہت سے لوگ پاک سرزمین کو جوائن کرنے کی طرف انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جانا ہے. جو ہے وہ سے لاتا ہے وہ لاتا سب تو ہو گئے لوگ آپ کو بات کرتے ہیں وہ اس سے ہٹتے جا رہے ہیں تو کہاں تک آپ ان کے پیچھے جائیں گے؟ تو کل کی بات مان لی تھی تو آج والی بات دوبارہ مان لیں. بولیں سچ بولیں. مشورے پہ چل رہے ہیں نا میرے مشورے پہ چل رہے ہیں. کل والی بات مان لی تھی تو آج اب جو میں آپ کہہ رہا ہوں